11 مئی 1992 کو اندجان سے روانہ ہو کر دن کے 1 بجے کوکان پہنچے۔ فقیر کے لیے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ انتظامات اتنے پرتکلف تھے کہ فقیر کا دل گھبرا رہا تھا۔ ہم بوریا نشینوں کو تخت نشینوں سے کیا واسطہ؟ مگر سلسلہ عالیہ کی اشاعت کے لیے حضرت خواجہ سیف الدین مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال سامنے تھی۔ حضرت خواجہ سیف الدین مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ یہاں پر نام آیا ہے تو ہلکا سا ان کے بارے میں تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور ہمارے سلسلے میں بھی پورے شجرے میں ان کا نام بھی ہے۔ تو جب بھی ہمارے سلسلہ عالیہ کے مشائخ کی زندگی کے اوپر ویڈیوز آئیں گی تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو اس کے بعد حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس لیے خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا، نوکروں چاکروں کی بھرمار، ہر طرف عیش و عشرت کے اسباب۔ فقیر اسے آزمائش ہی سمجھتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ اے پروردگار، فقیر کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دینا۔ وہ دن جس بے قراری میں گزرا، شاید زندگی کا کوئی دوسرا دن اتنی بے قراری میں نہیں گزرا۔ لوگوں کے سامنے رو بھی نہیں سکتے تھے، بس دل کے رونے پر اکتفا کیا۔ زبان پر یہ شعر بے اختیار آ گیا، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ مقامی انتظامیہ کا ایک وفد ملاقات کے لیے آیا۔ فقیر نے انہیں کچھ دیر نصیحت کی۔ جب ان کو فقیر کی انجینئرنگ کی تعلیم کے بارے میں علم ہوا تو وہ سب کے سب بہت متاثر ہوئے۔ فقیر نے انہیں بیت کے کلمات پڑھا کر لطیفہ قلب کی نشاندہی کر دی۔ لطیفہ قلب جس پر ویڈیوز بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر سلسلہ نقشبندیہ کا پہلا سبق اور مراقبہ کیا جاتا ہے، جس جگہ پر فوکس کر کے دھیان اور توجہ لگا کر اس جگہ کو لطیفہ قلب کہتے ہیں، جو سلسلے کا پہلا سبق ہے۔ تو آگے حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کوکان شہر میں ایک عالیشان عمارت تھی جس میں مقامی کمیونسٹ پارٹی کا صدر مقام واقع تھا۔ حاکم کوکان نے اس میں خواتین کا پروگرام رکھوایا، چنانچہ دادا خان نوری اور مولانا عبداللہ کے ہمراہ وہاں جانا ہوا۔ سیکیورٹی کے انتظام ایسے تھے جیسے کسی خزانے میں داخل ہو رہے ہوں۔ مقامی عالم نے بتایا کہ پچھلے 70 سال میں آپ پہلے مسلمان ہیں جو اس عمارت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جگہ کفر پھیلانے کا مرکز رہی ہے۔ فقیر نے کہا کہ انشاءاللہ یہی جگہ دین پھیلنے کا ذریعہ بنے گی۔ فقیر کے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مستورات انگریزی نہیں سمجھتی تھی، جبکہ روسی زبان فقیر نہیں سمجھتا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر بیان ہوا، دادا خان نوری نے فقیر کی ترجمانی کی۔ اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ سوال و جواب کی محفل رہی۔ اکثر عورتیں چونکہ کمیونسٹ خیالات رکھتی تھیں، لہٰذا ان کے سوال بھی اسی نوعیت کے تھے۔ بعض نے یہ سوال پوچھا کہ اسلام میں عورت کو دوسرے درجے کا شہری کیوں سمجھا گیا ہے؟ فقیر نے آسان الفاظ میں ان کے سوالات کے جوابات دیے اور ساتھ ہی ساتھ توجہات کا سلسلہ جاری رکھا۔ الحمدللہ سب عورتوں نے کہا کہ آپ بتائیں ہم اچھی زندگی کیسے گزار سکتی ہیں۔ فقیر نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ سب نے بیعت ہو کر اسلام قبول کرنے کے کلمات پڑھے۔ وہ لمحات ایسے دل گداز تھے کہ مقامی عالم دین زار و قطار رو رہے تھے۔ جو جگہ کمیونسٹ پارٹی کا صدر دفتر تھی، الحمدللہ آج اسی جگہ ایک فقیر بے نوا لوگوں کو کلمہ پڑھا کر دین میں داخل کر رہا تھا۔ کسی کمیونسٹ نے کبھی یہ سوچا تک نہیں ہوگا۔ عجیب منظر تھا۔ مقامی عالم نے کہا کاش سارے کمیونسٹ
اس کو دیکھ سکتے۔ تو بھی چھت پر آ کر دیکھ کہ کیسا بہترین تماشا ہے۔ محفل کے اختتام پر مستورات کے تاثرات بہت اچھے تھے۔ اکثر نے کہا کہ ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ یہ دینی اور دنیاوی علم کے حامل ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بنیں گے۔ ذالک فضل من اللہ۔ اگر بڑھیا در پر آئے سلطان تو اے واعظ نہ ہو ہرگز پریشان۔ نماز عشاء کے بعد پروگرام شاہی مسجد میں رکھا گیا تھا۔ یہ ازبیکستان کی واحد ایسی مسجد ہے جس کا مینار 100 فٹ اونچا رکھا گیا ہے۔ پوری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ امام صاحب نے فقیر کو بتایا کہ آج آپ کا بیان مسجد میں موجود لوگ بھی سنیں گے اور گھروں میں بیٹھی مستورات بھی سنیں گی۔ فقیر نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ریڈیو اسٹیشن کا عملہ بلایا ہے جو اس پروگرام کو کاسٹ کرے گا۔ اندازاً اس شہر کے 10,000 مسلمان گھروں میں یہ پروگرام سنا جائے گا۔ امام صاحب نے محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ پھر فقیر نے بیان کیا۔ دادا خان نوری کو ترجمہ کرنے کا ملکہ حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے بڑے جوش و خروش سے ترجمانی کی۔ بیان کے بعد اس قدر لوگ بیعت کے لیے تیار تھے کہ کپڑے پھیلانے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ فقیر نے لاؤڈ سپیکر پر ہی کلمات پڑھائے اور سب حاضرین نے وہ کلمات پڑھے۔ جب محفل کے اختتام پر لوگ مصافحہ کے لیے آگے بڑھے تو معاملہ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ مسجد اور مدرسے کی پوری عمارتیں لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب باہر نکلے تو پتہ چلا کہ باہر کے لوگ اندر کے لوگوں سے زیادہ تھے۔ باہر سڑک پر اس قدر ہجوم تھا کہ ٹریفک جام ہو چکی تھی۔ فقیر کو چند علماء نے اپنے حصار میں لے کر مجمع سے نکالا۔ بعض لوگ دور سے اپنے کپڑے کا ایک سرا فقیر کی طرف پھینکتے، جو فقیر کے جسم سے لگتا تو وہ اس سرے کو پکڑ کر چوم لیتے۔ مفتی اعظم خان صاحب نے فرمایا کہ حضرت، یہاں پر تو کبھی کسی وزیر اعظم کو دیکھنے کے لیے اتنے لوگ نہیں آئے جتنے آج آئے ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر فقیر نے جواب میں جگر کا مشہور شعر پڑھا: میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ اگلے دن تاشقند واپسی ہوئی۔ تابانی آفس کی سیکرٹری عزیزہ نے دادا خان نوری سے حالات سفر سنے تو پوچھا کہ اس سفر میں ان کے کتنے شاگرد بنے ہوں گے۔ دادا خان نوری نے کہا کہ محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 50,000 آدمی سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے ہوں گے۔ جب یہ حالات تابانی گروپ کے ڈائریکٹر محمد یعقوب تابانی صاحب نے سنے تو انہوں نے بھی بیعت کا ارادہ ظاہر کیا۔ چنانچہ وہ 15 مئی 1992 جمعہ کے دن سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے۔ فقیر کا ارادہ تھا کہ چند دن تاشقند میں رہ کر کام کیا جائے۔ چنانچہ عباس خان صاحب کی وساطت سے ریڈیو ازبیکستان پر فقیر کی تلاوت اور چند تقاریر نشر کروائی گئیں۔ مقامی اخبار کے چند حضرات انٹرویو کے لیے آئے اور انہوں نے پہلے صفحے پر نمایاں سرخی کے ساتھ فقیر کے سفر کی تفصیلات دیں۔ فقیر کا خیال ہے کہ یہ تفصیلات ان کو دادا خان نوری سے ملی ہوگی۔